پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. NA-75 کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد اب مختلف اینگلز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ایک پہلو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا آئندہ الیکشنز کے لیے کہ اگر کسی الیکشن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آ جائے گا تو کیا اس کو پریسیڈنٹ بنا کر مثال بنا کر دوبارہ الیکشن کمیشن سے ایسے ہی ریلیف مانگا جا سکے گا, اور کیا ان تمام حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوا کریں گے, کیونکہ اب ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے اور یہ فیصلہ دھاندلی کی بنیاد پر سامنے نہیں آیا. ابھی تک جو آرڈر ہمارے سامنے آیا یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی بنیاد پر نہیں بلکہ خوف و ہراس اور انتظامی نااہلی کی بنیاد پر کیا کہ چونکہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں کی جا سکی اس وجہ سے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے یا نہ رہ پانے سے اس انتخاب کا ایگزسٹ کرنا یہ کتنا یہ کیسے معاملہ آئندہ چلے گا. دوسرا یہ ہے کہ 23 پولنگ سٹیشن پر پی ٹی آئی یہ نقطہ اٹھا رہی ہے کہ 23 پولنگ سٹیشن پر درخواست کی تھی, پی ایم ایل اے نے دوبارہ پولنگ کی اور کہا گیا تھا کہ ان پولنگ سٹیشن کا جائزہ لیں, تو جو فیصلہ آیا ہے وہ ان کی پریئر میں ہی شامل نہیں تھا جو ریٹن پریئر تھی. اگرچہ دلائل میں سلمان راجہ صاحب نے بار بار اس بات کا ذکر کیا اور کہتے رہے کہ دوبارہ الیکشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, دوبارہ الیکشن کرتے ہیں, لیکن ریٹن نہیں تھا. تو کیا اگر ریٹن اپلیکیشن میں نہ ہو تو قانونی طور پر یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ اپنے زبانی آرگومنٹس میں شامل کر دیں تو اس کو مانا جا سکتا ہے. اور اس کے کوئی اور پہلو ہیں, اب اس میں ظاہر اس کے کچھ پولیٹیکل پہلو ہیں. پی ٹی آئی دوبارہ الیکشن لڑے گی, اگر وہ ہار جاتی ہے تو کیا نیریٹو بلڈ ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے, اور جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا. اور کل جس طرح سے ایک نیریٹو بلڈ پی ایم ایل این کی طرف سے ہوا کہ جناب یہ ایک الیکشن کا فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا, تو کیا اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی سارا اسی طرح کا ہوا تھا. تو مختلف پہلو ہیں جس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے مسرت چیمہ صاحبہ آپ سے میں شروع کروں تو کیا آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہماری 25 سالہ سٹرگل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہم اداروں کو آزاد چاہتے ہیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی جو ہماری سٹرگل رہی ہے. اور الحمدللہ کسی حد تک ہم اس میں کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ کسی اور سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس طرح کے فیصلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا الیکشن کمیشن, اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں اداروں کے آزاد کرنے کے جو پروسیس ہیں اس میں ہم خود بھی شامل ہیں. ہم اداروں کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو اسٹرینتھن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ جیسے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں, میں یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے بھی رکھوں گی کہ ان کو بھی انصاف کی فراہمی اتنی ہی ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ہم اپنی لیگل جتنی بھی آپشنز رکھتے ہیں ان کو اویل کرنا ہمارا لیگل رائٹ ہے. ہم کسی کو برا بھلا کہے بغیر اس کے اوپر 2-3 ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ ضرور ہیں جن کو ہم ایڈریس کریں گے آگے کورٹس کے اندر جا کے. ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے ماضی میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ خدا نخواستہ پورے الیکشن کو دوبارہ سے ری الیکشن تب کرایا جاتا ہے جب اللہ معاف کرے کہ جب کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہو جائے. ادروائز جو پولنگ سٹیشنز متنازع ہوں یا جہاں پہ کوئی اس طرح کا سیڈ اور بیڈ انسیڈنٹ ہو جائے یا کوسچن مارک اٹھے, چند ان ایریاز کے اوپر ضرور اس کی روایات موجود ہیں. لیکن یہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس میں اس کو اس لیے کہوں گی کہ جو کینڈیڈیٹ تھیں نوشین صاحبہ, انہوں نے 23 پولنگ سٹیشنز کو کوشچن کیا اور ان کی لیگل اگر آپ اس کو سائڈ سے دیکھیں, ٹیکنیکل سائڈ سے دیکھیں تو اپلیکیشن بھی انہی کی تھی. اس کو ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے فوراً اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب کو کہا کہ آپ بھی جی بالکل صحیح ہے, یہ رپورٹ ہو گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا آپ اداروں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بیوروکریسی کو اور پولیس کو آزاد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ایک شکایت آئی کہ ذوالفقار ورق جو ہیں ان کے حوالے سے شکایت تھی, آپ نے ذوالفقار ورق کو بار بار کہنے کے بعد ہٹایا لیکن ان کا ذوالفقار علی کے نام سے دوبارہ نوٹیفیکیشن کر دیا سیکیورٹی انچارج کے طور پر. ڈی ایس پی ڈسکا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک ٹرک پلے کیا, یہ سلمان راجہ صاحب نے کل الزام لگایا اور اس کا جواب آپ کی طرف سے نہیں دیا گیا, نہ لیاقت ملک کی طرف سے اور نہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف سے, اور کہا گیا کہ انتظامیہ سے پوچھیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ ٹرک کیوں پلے کیا آپ نے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں اسد ایک بات کروں کہ جتنا اداروں کو ہم نے آزاد کیا ہے نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں جہاں گنجائش کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں جب بھی بات آتی ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم نے آج تک جتنے بھی فیصلے ہمارے خلاف گئے ہیں ہم نے اداروں کو ہراس نہیں کیا، ہم نے ان کی تضحیق نہیں کی، لیکن انصاف کا حق ہم بھی رکھتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو ایک طریقہ ہے جو آپ کا قانونی طریقہ ہے، قانونی آپشنز کو ہم ضرور اڈاپٹ کریں گے، کسی کے اوپر چڑھ دوڑے بغیر، کسی کو ہراس کیے بغیر، کسی کو پریشرائز کیے بغیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جی بالکل صحیح ہے. چلے میں اگر آپ اجازت تو واپس آ جاتا ہوں، لیکن میں سائرہ صاحبہ کے پاس چلا جاؤں اور باقی لوگوں سے رائے لے لوں. سائرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اس سے کچھ ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد پھر مستقبل کے الیکشنز میں کہیں پر اگر کوئی فائرنگ کا واقعہ، بلکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی ہارتا ہوا شخص اپنے حلقے میں فائرنگ کرا کے آگے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب آپ اس کو کالعدم قرار دیں تو کیا کریں گے؟ یہ کل آرگومنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا. جی بہت شکریہ اسد صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے اداروں کو آزاد کیا ہے، اداروں پہ یہ جو چڑھائی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل جلانے سے لے کے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پی ٹی وی، یہ سارے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چاکے کس لائے، یہ انہوں نے اتارے. مطلب یہ جو اس سے پہلے بات ہوتی تھی، جہاں تک آزادی کی بات ہے، یہاں پہ میرے سامنے ایک پروگرام میں عثمان ڈار صاحب نے کہا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. لیکن کیونکہ ان کے جو یہ چاہتے تھے وہ فیصلہ نہیں آیا، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. کوئی ایک پریزیڈنٹ پاکستان میں ایسا سیٹ ہو جائے کہ پریزائڈنگ افسروں کو بھی پتا ہو کہ ہم نے بجائے ایم ایل اے، ایم پی اے کے یا ڈی سی کے ماتحت نہیں ہیں، ہم ریاست کے ماتحت ہیں. جو آر پی او، ڈی پی او، کمشنر، ڈی سی، اے ڈی سی، ڈی ایس پی، میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے وزیر آباد میں قرآنہ لکھا ہوا تھا، ڈی ایس پی صاحب تھے، وہ بندوں کو، ایجنٹوں کو اٹھا کے گاڑی میں لے کے جا رہے تھے. میں نے ان کو کہا رانا صاحب وقت ایک ساتھ نہیں رہنا. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈے والے دن بے بس دیکھا، آپ ایک طرف قانون میں لکھتے ہیں کہ اس ادارے کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا. فائرنگ کرنے والے کی فوٹیج موجود تھی کینڈیڈیٹ اسٹر ملی کے ساتھ. نہیں، لیکن جو فوٹیج دیکھیں نا کل کورٹ میں پلے ہوئی ہے وہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے، اس کے بارے میں کمیشن نے پوچھا کہ اس میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کی ہے. تو یہ تو وہ جو دیکھیں زبانی کلامی ہے، ٹویٹر پہ جو آپ نے فوٹیجز ڈالی ہیں اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں ہے، جو آپ نے اس میں کمیشن کے سامنے دکھائی ہیں ڈسکس تو فیصلہ آنے کے بعد وہ ہوں گی. اسد صاحب میں آپ کو اندرونی کہانی بتاؤں، فائرنگ وہ کرتے ہیں جن کو پتا ہو کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. وزیر آباد میں ڈی سی اور اے سی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جی محمود الرشید صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے. اب آپ مجھے کہیں گے ثبوت. انہوں نے اپنے بندوں کو کہا کہ جو مرضی ہے کرو، تم پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. دیکھیں ہم اپوزیشن میں تھے، ہم جب الیکشن لڑ رہے تھے تو ہم کوئی اس طرح کی حرکت اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ پولیس تو وہاں ہم پہ ایسے جھپٹ رہی تھی. مطلب وہ بغیر، آپ نے کبھی آج تک یہ سنا ہے کہ پولنگ پہ ایجنٹ بیٹھا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے پولنگ کی، اور وہ اس کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ ان پریسیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ووٹ چوری ہوئے تھے، لیکن فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوا نا جی، پریزائڈنگ آفیسرز کے غائب ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہوا ہے لا اینڈ آرڈر کی بنیاد پر. ہوا نا لا اینڈ آرڈر پہ. لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا کس کا کام تھا؟ جی انتظامیہ کا. مطلب میرا یہ 2 بندے وہاں شہید ہو گئے. جی اور میں آپ کو بتاؤں پورا دن ڈسکا میدان جنگ بنا رہا وہ پی پی 51. تو فیصلہ جن کی بنیاد پہ میں تو سمجھتی ہوں کہ فار دا ٹائمز ٹو کم یہ فیصلہ بالکل صحیح بنیاد پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. نوریہ صاحب یہ ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ کیا غیر متوقع فیصلہ تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ دسکا کے بارے میں انپریسیڈنٹڈ استعمال کرنا جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ مذاق ہے. یہ بار بار اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، ہوتا چلا آیا ہے. ایسا ایک الیکشن نہیں، کئی الیکشن ہم نے دیکھے ہیں. 77 سے لے کے اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی چیزوں. کینڈیڈیٹس فائرنگ سے جاں بحق ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے
بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا. تو انپریسیڈنٹ نہ کریں، بڑے بڑے لفظ نہیں بولا کرتے. تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے پاکستان کی. کراچی اس کے لوگوں سے ایک دفعہ بیٹھ کے بات، پورے پاک لاہور کے، گجرات کے لوگوں سے، میں تو کم 5 دفعہ ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں، مجھے پتا ہے سارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جس کو ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جس دن آزاد ہوگا اس کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا. جسٹس سعد سعود جان سے لے کے جسٹس ایس اے نصرت سے لے کے آخری چیف الیکشن کمشنر بابر یعقوب تک، کسی شخص میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ جرت ہی پیدا نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتے. نہیں کرتے تھے، ہمیں پتا ہے. یعنی آپ 77 کا الیکشن جب ہوا ہے تو سعد سعید جان نے کہا تھا ہم نے تو دکان سجائی تھی، لوٹنے والے لوٹ کے لئے. جسٹس تھے وہ. ایسے نصرت کے سامنے جس وقت کی صورتحال پیش آئی تھی، یہی پاور تھی الیکشن کمیشن کے لوگوں کے پاس، یہی سب کچھ ہوتا تھا. پیکتے رہ جاتے تھے وہاں کے. آپ مجھے یاد ہے جو لوگ اٹھائے جاتے تھے کراچی سے اور باقی، اسی الیکشن کمیشن کے دروازوں کے سامنے روتے پیٹتے واپس چلے جایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں تھا کسی طرف سے بھی. میں سیاسی بات نہیں کر، کسی طرف سے بھی لگتا ہے کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اوور اسرٹ کا. اب دیکھا چیف سیکرٹری اور چیف الیکشن کمیشن دونوں بیچ میٹ ہیں. میرے لیے دونوں برخوردار ہیں. میرے تو انہوں نے متحد تو نہیں، ساتھ کام کیا ہوا ہے، 2-3 سال کا فرق ہے. اب چیف سیکرٹری کو وہ باقاعدہ انہوں نے بلایا بھی ہے، آج شاید پیش بھی ہوئے ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہیں. اور یہ اس میں بڑا ریویلریز کا بھی چیز ہوتی ہے، وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 چیزوں کی وضاحت کی، وہ بہت میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں کرنا ٹیکنیکلی. جی، ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، اور ایک ہے پولیس کے اختیارات، کہ پولیس کیا اٹھا کے لے جاتی ہے. کیا پریزائڈنگ افسر کو کسی نے بتایا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اس پولیس کے ایس ایچ او کو 6 مہینے جیل دے سکتا ہے؟ یہ جو 23 پریزائڈنگ افسرز تھے، ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سمری ٹرائل کے تحت 6 مہینے جیل دے دیں. یہ جو وہ ختم ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی ابتدا ہے. ہم اس فارمیشن کے اندر آ گئے ہیں کہ ہم بہتر الیکشن کر سکیں اور بہتر طور پہ جا سکیں. لیکن یہ مت کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ ایسا تو کبھی انپریسیڈنٹڈ کبھی ہوا نہیں. خدا کی قسم لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، ہم نے وہ کیفیت دیکھی ہوئی. یہ تو مطلب ٹرائبل سوسائٹی میں جا کے دیکھیں، یہ تو ایک ڈسکا کی اندر تو. اور وہ جو فائرنگ اور یہ فائرنگ کے بدماشوں کی ویگنیں گھوم رہی ہوتی تھی، پولیس والے کام کے پیچھے چلے جایا کرتے تھے. ایسے خونی الیکشن ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھی شروعات ہیں، اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ میرے مشورہ یہی ہے کہ نہ جائیں سپریم کورٹ میں، اس کو ایک شروعات ہونے دیں. یہ جو کورٹ کی بحث میں چلیں گے تو اور الیکشن ہونے دیں. میں دیکھ رہا ہوں ضرور سے زیادہ ٹال آرڈر مل گیا ہے، ہونے دیں. اگر ہونے دیں گے تو ایک حالات فضا بہتر شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ارشاد صاحب، فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں 2-3 پہلو ہے. ایک تو یہ تھوڑا سا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. وہ جو الیکشن کمشنر تھے، چیف الیکشن کمشنر 1977 میں، وہ سعد سعود جان نہیں تھے بلکہ سجاد احمد جان تھے، ان کے والد وسیم سجاد کے. سجاد احمد جان، سوری، جنہوں نے جب یہ ہوا تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک دکان سجائی تھی الیکشن کی، جس پر ڈاکو پڑ کے اور انہوں نے وہ ساری دکان لوٹ لی. لیکن اس لوٹی ہوئی دکان کو بحال کرنے کے لیے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کا الیکشن کمیشن 77 میں ہوتا اور وہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیتا یا اس جرت کرتا تو تاریخ ہی پاکستان کی مختلف ہوتی. نہ تو 11 سال تک پاکستان میں فوجی آمریت ہوتی، نہ شاید بھٹو جو ہے وہ جو آج تک رونا ہم رو رہے ہیں کہ جی پھانسی چڑھ گئے، شاید اس کی نوبت نہ آتی. اگر آتی بھی تو وہ کیس پھر اسی کا ہی ہوتا. جناب جن کے والد شہید کیے گئے تھے بھٹو صاحب کے فورس نے کیے تھے، یہ کیس نہ ہوتا کہ جی ایک شخص نے جو ملک کا وزیر اعظم تھا، جس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے تھے، الیکشن میں اتنے پیمانے پر دھاندلی کی کہ پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا گیا. تو میں اس فیصلے کو اس پس منظر میں اگر دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین فیصلہ ہے. آج کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ اس فیصلے کی روشنی میں آئندہ کوئی انتظامیہ، کوئی پولیس،
کوئی حکومت کسی الیکشن میں مداخلت نہ کر سکے. الیکشن کمیشن کو ایسے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے چاہیے اور انتظامیہ جس طرح قانون کے تحت آئین کے تحت اس کی ماتحت ہوتی ہے الیکشن ڈیز میں اتنے ماتحت ہو کہ کوئی شخص یہ شکایت ہی نہ کر سکے کہ جی ہمارے لوگ غائب ہو گئے, پولنگ ایجنٹ اٹھا لے گئے, یا جناب پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے, یا تھیلے غائب ہو گئے. یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. وہ تو 77 بڑی مثال زیادہ ہے. بہتر نہ ہوتا ویسے ارشاد صاحب اگر یہ فیصلہ ہی اس بنیاد پر آتا کہ چونکہ یہاں سے لوگ غائب ہوئے ہیں, اٹھا لیے گئے ہیں, اس لیے یہ فیصلہ اس الیکشن کو ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں, اس کا ذکر فیصلے میں نہیں ملا. میں قانون دان نہیں ہوں. اصل میں دیکھیں جب کوئی بھی کیس چلتا ہے نا, جو اوریہ صاحب نے چونکہ قانون پڑھا ہے وہ اب پریکٹس کر رہے ہیں, جو بھی مضبوط لا پوائنٹ ہو مل جائے فیصلہ کرنے والے کو وہ اس پر کر دیتا ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے جو 2-3 پوائنٹس ہیں یا جو ہمیں اہم نظر آ رہے ہیں ممکن ہے فیصلہ کرنے والے کو اہم نظر نہ آ رہے ہیں, لیکن وہ قانونی دستاویز بنیں گی نا, آئندہ اس کا حوالہ دیا جائے گا. قانونی جیسے کہ نا یہ الیکشن میں بد امنی ہونا, فائرنگ ہونا, ماحول ووٹر کو مہیا نہ کرنا, یہ بھی تو ایک جواز ہے نا دھاندلی کا. تو اس لیے انہوں نے وہی لا پوائنٹ مناسب سمجھا. لیکن سر ایک جو پوائنٹ یہ تھا نا کہ جی یہ چونکہ خوف و ہراس کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکلے, لیکن 2.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے, اور یہ وہی ٹرن آؤٹ ہے جو کم و بیش 2018 کے جنرل الیکشن کا ٹرن آؤٹ تھا. دیکھیں نا ایشو یہ تھا کہ ایک فریق کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا ووٹ تو پڑ گیا, لیکن میرے ووٹر کو روکا گیا. میرا ووٹر اگر یہ خوف و ہراس نہ ہوتا تو میرے ووٹ 10,000 بڑھ جاتے, 5,000 بڑھ جاتے. یہ پوائنٹ تھا نا. ایک چیز یہ 77 بھی ایک مثال ضرور ہے, لیکن یہ آپ کو یاد کرنا چاہیے 1951 کا الیکشن جس کو جھرلو الیکشن کہا جاتا تھا. ہمارے ہاں الیکشن کی تاریخ بہت ہی تلخ بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس فیصلے کی روشنی میں اگر ایک روشن تاریخ شروع ہوتی ہے تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک پاس آ کے اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, کل کمیشن کے سامنے کچھ ویڈیوز پلے کی گئیں پی ایم ایل این کی طرف سے. اس میں 2 ویڈیوز میں کہا جا رہا تھا, علی اسد ملی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حکومتی الیکشن ہے, کھول کے ووٹ ڈالیں, یہ حکومتی الیکشن ہے. اس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا دلیل کے طور پر. اور ایک اور ویڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ڈنڈے سوٹوں کا الیکشن ہے اور کھل کے کھیلو, ڈنڈے سوٹوں کا الیکشن ہے. تو اس طرح کی چیزیں پرووک کی گئیں, یہ تو ماحول تو خراب کرنے کی ذمہ داری آدھی تو کم از کم قبول کرتی ہے پی ٹی آئی یا نہیں کرتی؟ دیکھیں اسد, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ پرووک ان کی طرف سے کیا گیا, لیکن ایز اے کینڈیڈیٹ جب آپ ایک سائیڈ ٹاپ لیڈرشپ, کیا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ میسج آیا؟ کیا ہمارے کسی منسٹر نے اس طرح کا میسج دیا جلاؤ گراؤ مار دیں گے؟ لیکن اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, آپ مریم صاحبہ سے سٹارٹ کریں, انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جیسے وہ ہمیشہ کرتی ہیں. انہوں نے اس الیکشن کو ڈو اینڈ ڈائی, انہوں نے یہ بیان دیے تھے کہ یہ ہمارے لیے مطلب یہ جس طرح آر پار والی سٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے مرنے مرانے کی باتیں کی تھی. آپ شاید خاقان عباسی کا انٹرویو نکالیں, آپ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹس نکالیں, آپ اور تو اور احسن اقبال کی سٹیٹمنٹس نکالیں. اور یہ الیکشن سے پہلے کی ان کی وہ تقاریر جو انہوں نے جلتی پہ تیل کا ڈالا. دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے, آپ نے سارے الیکشن ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ کور کیے ہیں, ویسے ہی آپ کے ورکرز کو لیڈر نے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ اللہ معاف کرے انسانی جانوں کا ضیاع بچ سکے, جو کہ ہو گیا. ہوا یہ کہ انہوں نے جب اس طرح سے سچویشن کو اتنی ہائپ کریٹ کی تو کم از کم جو کینڈیڈیٹ کا یہ تو حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تگڑا رکھے کہ اگر کوئی بھائی آپ کو مارے تو آپ نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہے. لیکن یہ آن ریکارڈ ہے, ان کی پلاننگ پہلے سے تھی. انہوں نے اس الیکشن کو, اور یہ پی ایم ایل این نے فرسٹ ٹائم نہیں کیا, یہ ان کا خاصہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ الیکشن ہارنے لگتے ہیں تو یہ اس کو متنازع کراتے ہیں, چاہے ان کو لاشیں گرانی پڑے, چاہے ان کو جس طرح کا مرضی ماحول کریٹ کرنا پڑے. اور یہ الیکشن ڈے کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی کیمپین سے شروع ہوتی ہے جب ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آپ پرائم ٹائم چینلز کے شوز نکالیں جو آپ کے ایکس پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے, اور انہوں نے ایکچولی وہی کیا. ان فیکٹ
ہمارے لوگ تو دیکھیں نا، یاد رکھیں کہ جو سائڈ بھی الیکشن جیت رہی ہو وہ چاہتی ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی ٹھیک ہو اور الیکشن پروسیس کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. فیصلے کو اس لحاظ سے تو درست مانتے ہیں نا مسرہ صاحبہ کہ فائرنگ ہوئی، ماحول خراب ہوا، کشیدگی پیدا ہوئی، اور ایسے ماحول میں کنڈکٹ کیے گئے الیکشن کو کالعدم قرار دینا درست فیصلہ ہے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ دیکھیں اسد بھائی، ہم ان چیزوں کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ جو تڑتڑ سارا دن ہوئی، جو پولنگ سٹیشنز کا انہوں نے حال کیا، 2 بندے مر گئے، اور تو بات چھوڑ دیں، وہ 2 جوان بچے جو شہید ہوئے، ان کا لہو ہم کن کی طرف جا کے تلاش کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ سسٹم چلتا رہنا چاہیے، ڈیموکریسی پریویل کرنی چاہیے. ڈیموکریسی ان حرکتوں سے ڈیمیج ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ ایک سیٹ کیا فرق پڑتا تھا، پی ٹی آئی ہار جائے یا پی ایم ایل این جیت جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کو ہار ماننا آتی ہی نہیں ہے. انفیکٹ اب مجھے یہ بتائیں، کیا وزیر آباد کے الیکشن کا کتنا کم مارجن سے ہم ہارے ہیں؟ رائٹ، ہم بھی تو اس کو متنازع کر سکتے تھے، ہم بھی رولا ڈال دیتے، واویلا بچاتے. ہم نے جہاں سو مچ سو، آپ دیکھیں ہم نے نوشہرہ میں بھی نہیں ہے ایسی بات کی، ہم نے اس شکست کو تسلیم کی اور ماننا چاہیے، اور ہم اچھا الیکشن لڑے. آپ وزیر آباد کی اگر آپ بات کریں، ہمارا نمبر آف ووٹس بڑھا ہے. اگر آپ ادھر کی بات کریں ڈسکا کی، وہ تو ہم الیکشن جیتے ہیں. لیکن سوالیہ نشان ان کے اوپر ہے کہ یہ انصاف تب مانتے ہیں جب ان کی فیور میں فیصلہ آئے، ان کے خلاف جائے یہ کہتے ہیں انصاف نہیں ہوا. ہماری روایت فرق ہے، ہم نے ہر طرح کے ڈیسیجن کو مانتے ہیں، لیکن انصاف کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، آپ ہر طرح کے فیصلے کو کہاں مانتے ہیں؟ لیکن ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، اور انہوں نے ایک سیکنڈ اسد دیکھیں تاریخ گواہ ہے، ایک حلقہ بھی یہ کھول دیتے تو شاید یہ دھرنا نہ ہوتا. لیکن انہوں نے جو تھی کیا نام ہے کینڈیڈیٹ نے جو ریکویسٹ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں دی، اس کو پرائم منسٹر نے امیڈیٹلی ٹویٹ کیا، آنر کیا، اور اپنے جو کینڈیڈیٹ کو بولا. حالانکہ اگر قانونی، آپ پہلے، میں بھی آئی ایم ناٹ اے لائر، لیکن سن لیں قانون یہ ہے کہ اگر کاؤنٹنگ ہو جائے، ریزلٹس آ جائیں، الیکشن کمیشن از باؤنڈ ٹو اناؤنس دا ریزلٹ. وہ ہولڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد دونوں میں سے کینڈیڈیٹس اگر نہیں مانتے تو وہ جاتے ہیں. جی یہ دلیل الیکشن کمیشن کے سامنے دی. لیکن اس کے باوجود ہم نے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ری الیکشن کرائیں. ان 23 حلقوں میں 23 پولنگ اسٹیشن میں سے بنائے گئے، پلان بنائے گئے ہیں. ان کی میڈیا کیمپین اچھی تھی، ان کی واویلا اچھا تھا. انہوں نے سچویشن یہ کریٹ کر کے انہوں نے ری الیکشن کرا کے، ان کی میں اس لیے جیت سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے جیتے ہوئے الیکشن کو ہار میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. یہ تو ان کی کاریگری ہے نا. پھر آپ پھر مانیں کہ آپ ابھی تک بہت ساری چیزوں میں میڈیا مینجمنٹ ہے، ہم مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں. آپ اپنی کمزوری کا اعتراف کریں یہاں پر. میڈیا کے حوالے سے جو غلطیاں آپ کی طرف سے، ان کاریگریوں کے تو ہم معترف ہیں. صحیح ہے، میڈیا کے حوالے سے جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کو سدھاریں. ہاں چلیں صحیح. اچھا سائرہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے، یہ کس نے کہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ جنگ ہے؟ یہ کس نے کہا تھا یہ الیکشن نہیں ہے جنگ ہے؟ یہ کیوں کہا تھا؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے، یہ جو پوری باتیں انہوں نے کی ہیں، ہمارے ووٹ بڑھے ہیں، ووٹ آپ کے کیسے بڑھے ہیں؟ مطلب میں تو آئی وٹنس ہوں، میں نے 20 دن وزیر آباد کا الیکشن لڑا ہے. یہ کاؤنٹنگ کے وقت انہوں نے کہا کہ ہم ری کاؤنٹنگ کرائیں گے. جو جعلی ووٹ پکڑے گئے، میں آج بھی کہتی ہوں کہ آپ ری کاؤنٹنگ کرائیں، آپ فورنسک کرائیں، آڈٹ کرائیں. اگر نہ جعلی ووٹ نکلے، آپ نے لائنیں لگائیں، آپ نے لوگوں کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیے کیونکہ ووٹ شیر کا تھا. آپ نے ریلوے کی پٹریاں بچھائیں، آپ نے لوگوں کو زدوں کو لوگوں کے مکان گرائے. دیکھیں ہمیشہ حکومتیں جو ہے نا وہ ترقیاتی فنڈ اعلان بھی کرتی ہیں، وہ گلیاں بھی بناتی ہیں، لیکن کبھی وہ عوام کو ہراس نہیں کرتی. انہوں نے جب سارے حلوے استعمال کر لیے اور ان کو پتا چل گیا جتنے سروے تھے، مطلب روز رات کو ڈی سی اور ڈی ایس پی اور ڈی پی او کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، جی کینڈیڈیٹ کی ہوتی تھی، احمد چٹا صاحب ہوتے تھے اور صوبائی وزیر ہوتے تھے. وہاں پہ دستے میں انہوں نے کیا کیا تھرو آؤٹ کیمپین میں. سو مقصد یہ، ارشد ملی صاحب نے مجھے کہا دیکھیں جی مکی مدنی صاحب کو اتنے ووٹ پڑے، مجھے اتنے ووٹ پڑے، اب اس الیکشن میں دونوں اکٹھے ہو گئے تو ہمارا ووٹ زیادہ ہوگا. کبھی یوں بھی ہوا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں سائرہ صاحبہ، مجھے ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں تسلیم کیا اس ایپلیکیشن کے مطابق جو الیکشن کمیشن میں گئی کہ 337 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ٹھیک ہے، یا آپ نے نہیں تسلیم کیا؟ دیکھیں جو نوشین صاحبہ نے پہلے دن دی، ایویڈنس موجود ہے. یہ جو بات یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دیا، پرائم منسٹر نے اس لیے ٹویٹ کیا
کہ اس کو پتا تھا پھر یہ کام کرتے. ابھی انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب آر او کے پاس ریزلٹ آ جائے تو ہی از باؤنڈ ٹو اناؤنس دیٹ ریزلٹ. پھر جو فارم 45 ہمارے لوگوں کو دیے تھے پریزائڈنگ افسر نے, اس کے مطابق اناؤنس کر دیتے نا, اس سے بھی ہم 2-3 ہزار سے جیتے تھے. پھر ریزلٹ وہ اناؤنس کرتے نا جو ہمارے اور نہیں, تو جو پریزائڈنگ آفیسر نے دیا ہے نتیجہ تو وہ اناؤنس ہوگا نا, جو آپ کے پولنگ ایجنٹ نے دیا نتیجہ تو وہ اناؤنس نہیں ہو سکتا نا قانون کے مطابق. کیوں دیکھیں آپ, اس وقت الیکشن ہوا, جو فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ اور اپنے سگنیچر کے ساتھ دونوں پولنگ ایجنٹ کو دیتا ہے, وہ اوتھینٹک ہے, یا 12 گھنٹے غائب رہنے کے بعد ایک سیلف میڈ ریزلٹ پریزائڈنگ افسر بنا کے آئے, وہ اوتھینٹک ہے ایسے؟ جی, تو اس لیے رزلٹ اناؤنس نہیں آر او نے کیا. اس کا کہہ رہے ہیں آنسر اسد. جی چلیں, میں انہوں نے یہ کیا ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے, اوریہ صاحب سے میں رائے لے لوں پھر میں مسرت صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اوریہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کل آرگومنٹ جو ہے یہ علی ظفر صاحب نے بھی کمیشن کے سامنے رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب قانون کے مطابق بنتا یہ تھا کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے جو فارم 45 آر او کو دے دیے تھے وہ نتیجہ اناؤنس کرتا. اگر ہارنے والے کو یا کسی بھی امیدوار کو اعتراض تھا تو اس کے پاس جو فورم موجود ہے وہ ٹرائبیونل کا ہے, وہ ٹرائبیونل میں جاتا. طریقہ کار یہ تھا, وہ طریقہ کار فائنل جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا, جو کہ غیر قانونی چیز تھی. اوریہ صاحب, یہ بات جو ہے سپریم کورٹ میں آگے کھل سکتی ہے, کیونکہ آر او جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کے ریزلٹ کو اناؤنس کرنے پہ باؤنڈ ہے. اب سپریم کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں یہ بات کھل سکتی ہے کہ آر او نے پریزائڈنگ آفیسر نے کہاں بددیانتی کی. اس بددیانتی کی بنیاد پہ الیکشن کا عدم ہو سکتا ہے. لیکن جو پریزائڈنگ آفیسر ایک چیز پیش کرتا ہے اس کے پاس, کیونکہ بیسیکلی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ نمائندے جو ہیں ان کے اوپر تو آر او رائے نہیں کرے گا, نمائندے تو بائسڈ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک بندہ لے کے آتا ہے میرے اتنے ووٹ ہیں, مجھے یہ فارم 45 دیا گیا, اس کے بعد میں ایک فارم 45 دوسرے لے کے آتے ہیں, تو وہ تو کسی طور پر اس کو انٹرٹین نہیں کرے گا, وہ تو اس کو کرے گا جی. لیکن جس وقت وہ کھلیں گے وہاں پر جا کے الیکشن کمیشن میں, تو پھر پتا چلے گا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے جو دیا تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا. تو یہ بات تو بیسٹ ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے اوور اسرٹ کیا ہے, جو اچھا کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اوور اسرٹ اس لیے کیا ہے کہ جسے کہتے ہیں باہر کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پروسیجرل لا کی بندشوں سے باہر نکلے ہیں کہ یار رک جاؤ کسی نہ کسی جگہ, کوئی الیکشنز کی حالات کو بہتر کرو. کیونکہ ایک بات طے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ ہم مظلوم تھے اور ہم نے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں کی اور ہم اس دن بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, دوسری پارٹی کر رہی تھی, وہ جھوٹ بولتا ہے. دونوں پارٹیاں کر رہی تھیں, بذات خود کر رہی تھیں, صحیح طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں, ہر جگہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ پاکستان کے الیکشن کا مزاج بن چکا ہوا ہے. اس مزاج کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے, دھونس ہے, دھاندلی ہے, پیسہ ہے, روپیہ ہے, برادری کی دھونس ہے, سب کچھ ہے. یہ پاکستان میں, پاکستان کی جمہوریت جو ہے ابھی انفینسی میں اسی طرح چل رہی ہے. آپ اس لیے الیکشن کمیشن اوور ریئیکٹ کیا ہے, لیکن ٹھیک کیا ہے. اس لیے میں پی ٹی آئی سے کہتا ہوں ایک وقت ایسا آنے دیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں, آپ کو کوئی کیمپ لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے, لوگ خود جائیں, جا کے ووٹ دے کے گھر واپس آ جائیں. آپ کو الیکشن کے دن آرام سے جیسے عام آدمی بیٹھتا ہے وہاں لیڈر بھی آرام سے گھر میں بیٹھے, یہ لیول آنے دیں, یہ لیول آنے دیں, یہ بہت امپورٹنٹ. لیکن ایک چیز شاہ صاحب, اگر اوریہ صاحب کی بات سے اتفاق کیا جائے کہ اوور ریئیکٹ کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے, تو یہ جو اوور ریئیکشن ہے یہ تو پھر سپریم کورٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گا. دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس نے ایک فعالیت کا مظاہرہ کیا ہے. جو ہم عدالتوں کے بارے میں کہتے تھے نا جی, وہ سجاد علی شاہ صاحب کے دور سے شروع ہوئے اور افتخار چودھری صاحب اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں, کہ جی غیر معمولی طور پر فعال ہیں اور وہ اپنا دائرہ انہوں نے اختیارات کا وسیع کر لیا ہے, جو آئین ان کو اجازت دیتا ہے. اسی طرح یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے وہ قاعدے قانون اور ان کی مین میخ نکالے بغیر انہوں نے اوورآل ایک ویو جو تھا وہ دیکھا کہ اس کو الیکشن کمیشن ایکٹیویزم کا نام تو نہیں دے سکتے. ایکٹیویزم کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں, اور ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ یہی ایکٹیویزم 77 میں ہوتے یا 51 میں ہوتے, جب ماضی میں ہوتا رہا, 90 میں ہوتے, 88 میں ہوتے. یہ 88 کا ہم نے الیکشن دیکھا ہے جس میں اس حد تک تھا کہ جو کینڈیڈیٹس کا انتخاب جو تھا وہ بھی سیاسی جماعت کے دفتر میں نہیں ہو رہا تھا,
میں ایک واقعے کا عینی شاہد ہوں. ایک امیدوار کو IJI کا ٹکٹ ملا اور دوسرا امیدوار میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. آزاد فیصل آباد کے علاقے میں ٹرانسپورٹر تھا ایک بہت بڑا, اور اس کے بعد وہ شور مچایا امیدوار نے. قاضی حسین احمد صاحب میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے کہ ٹکٹ ہم نے ان کو دیا ہے پارلیمانی بورڈ نے, آپ نے, ہم سب نے مل کے, اور وہ آدمی کو بٹھائیں. تو اب وہ حیران ہوں گے کہ وہ جو معاملہ تھا وہ نواز شریف صاحب کو طے کرنا چاہیے تھا, قاضی حسین احمد کو کرنا چاہیے تھا, پارلیمانی بورڈ جو تھا اس کو کرنا چاہیے تھا. کمشنر لاہور کے پاس اس امیدوار کو بھیجا گیا, میں ان کے ساتھ تھا, اور کمشنر لاہور کو وزیر اعلیٰ نے انسٹرکشن دی کہ جی یہ معاملہ طے کرائیں. کمشنر لاہور, اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اس امیدوار کو میں آپ کو کہہ دیتا, مجھے حکم ہوا ہے, میں آگے کہہ دوں گا, لیکن میرا خیال ہے آپ اپنے پیسے وقت ضائع نہ کریں, جیتنا اسی نے ہے. یعنی جو ٹکٹوں کے فیصلے تھے وہ بھی پارلیمانی بورڈ کی بجائے کہیں اور ہو رہے تھے, اور پھر ان کے تنازعات بھی کہیں اور طے کیے جا رہے تھے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, کہا جاتا ہے نا جی 18 میں بہت ہو گئی جی, مداخلت ہوگی. 88 میں نے اس وقت کے ISI چیف جناب حمید گل صاحب کو پہلی دفعہ زندگی میں مسلم لیگ ہاؤس میں دیکھا ہے, جب مسلم لیگ کا اتحاد ہو رہا تھا جنیجو صاحب اور نواز شریف صاحب کا, اور فیصلے ہو رہے تھے IJI کے. تو مداخلت ہوتی رہی ہے, سب ہر دور میں ہوئی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ راستہ رکنا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کو آگ بڑھاتے جائیں. اب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, سپریم کورٹ میں جائے گا, اگر وہ قانون کے خلاف ہوگا تو سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا ملی صاحب کو. لیکن ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو الیکشن میں جانا چاہیے, نہ یہ کہ وہ اس کی قانون. اور یہ صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا. جی مسرت سیما صاحب, آپ کیا کہیں گے آپ؟ چلیں میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک ہی لے لوں, پہلے چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, پھر آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مسرت سیما صاحبہ, اب اوریہ صاحب کی اور ارشاد صاحب کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور روایات کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپریم کورٹ کی بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے اور دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیے. جی دیکھیں, ہم نہ صرف چاہتے ہیں, ہم یہ کر بھی رہے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن یا باقی لوگ اس طرح گورنمنٹس کے خلاف اس طرح کے فیصلے کیا کر پاتے تھے؟ تو یہ ان کو کانفیڈنس تھا پرائم منسٹر کے اوپر کہ ہم کسی بھی قسم کا ان کے اوپر پریشر ہمارا نہیں ہے. یہ فیصلہ شو کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہم صرف جو قانونی اس میں جو پیچیدگی ہے, یعنی کہ آئین اور قانون اور جو قاعدے کی بے ضابطگی ہوئی, اس کو ہم صرف جا کے ایڈریس کریں گے. پھر ہم چھوڑیں گے کورٹ کے اوپر کہ وہ جو بھی ڈیسیجن کریں گے, اگر وہ ری الیکشن کا ہی کہتے ہیں تو پھر ہم جائیں گے ری الیکشن میں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ضرور مد نظر رکھا جائے کہ اگر فرض کریں, میں 1 منٹ کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس بات کو ایز اٹ از مان لیں کہ اگر وہ گورنمنٹ سے ایک ہمارے جو کیا نام ہے کینڈیڈیٹ کا تعلق ہے تو کیا ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے صرف اس لیے کہ ہم اداروں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر وہ پورا مینڈیٹ ابیوز ہو جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فیصلہ وہ ہو جو کہ عوام کو اور میڈیا کو اور جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اس دفعہ آپ مان لیں, یقین رکھیں کہ اگر ہماری سائڈ پہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ان کی طرف سے فرض کرے اگر ڈنڈے آ رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہوئی ہے. اگر ان کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے تو ہم نے بھی تو ووٹ ڈلوانا تھا, لیکن یہ انہوں نے ہی زیادہ دنگا فساد کیا ہے. ہمارے لوگ وہاں پہ اپنی بچت کے لیے, اپنے ڈیفنس کے لیے تو ضرور انہوں نے, ظاہر ہے ہم نے بھی ووٹرز کو نکالنا تھا, لیکن اگر ہم نے گورنمنٹ مشینری کا استعمال کیا ہوتا تو پھر ہمارے لوگوں کو زیادہ مارنا پڑتی, ہمارے لوگ اس طرح سے ہراس نہ ہوتے. اس سے اگلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے. آپ اس سوال کا پھر کیا جواب دیں گے جو ذوالفقار ورق اور ذوالفقار علی کی بحث کل ہوئی ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ ذوالفقار ورق صاحب جو ہیں ان کے خلاف شکایات تھیں کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو تنگ کر رہے ہیں, اور ان کو پھر بار بار الیکشن کمیشن کے کہنے پر ان کو ہٹایا گیا اور ان کا دوسرے نام سے ذوالفقار علی کے نام سے نوٹیفیکیشن کر دیا گیا.
असद लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑपोजिशन तो ये कह रही है ना, इनको चाहिए था, मरियम साहिबा ने हमेशा की तरह वो सिर्फ थ्रेट करती है, धमकी लगाती है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियोज है। एक तो शी शुड बी नोन एज अ वीडियो गर्ल, कि भाई आपके पास है तो जाओ ना, दो वहां पे कोई एविडेंस ये प्रोड्यूस कर पाए हैं सिवाय फायरिंग होते हुए, और फायरिंग ये कौन डिसाइड करेगा कि इनके लोग कर रहे थे या हमारे कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं, और एक इस तरह की फजूलियात किस्म की बेसलेस एलिगेशंस लगा के उन्होंने हमारे जीते हुए इलेक्शन को मुतनाज़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट में होते हुए हम अपने लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, तो ये भी तो फिर कोई बात ना हुई ना। डिस्पाइट द वीडियोस, जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, जो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो ये मानते हैं कि दोनों तरफ से असलहे की नुमाइश हुई है, दोनों तरफ से फायरिंगें हुई हैं पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। मैंने तो अर्ज किया कि अपनी हिफाजत के लिए देखें, असद याद रखें कि कैंडिडेट अगर ये तो नहीं साबित हो सकता ना पहले किसने किया तो बाद में किसने। सायरा साहबा ये हल बताइए कि अगर कैंडिडेट घुस के अंदर बैठ जाए, या तो हमें बताया जाए कि अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो क्या हमें फिर इलेक्शन। सायरा साहबा 18 तारीख को, अगर 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन होता है हमारे ऊपर, देखें जी मैं असल बताऊं, मेरे ऊपर जब मेरे मियां का इलेक्शन था, गन पॉइंट के ऊपर मुझे पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। मैं हालांकि कवरिंग कैंडिडेट थी कि आप यहाँ पे खड़े, जिस तरह के इलेक्शन इन्होंने कराए हैं, इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इनके साथ उस तरह का एक भी होचात कंडा नहीं अपनाया, नाम अपनाएंगे। हमारी 25 साल स्ट्रगल उस पे हिट आती है। आगे हम ये चाहते हैं, जैसे मौका दें, टाइम कम है, सब जरा हम इलेक्ट्रॉनिक इंशाल्लाह इलेक्शन रिफॉर्म्स करा के हम अगला इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। सायरा साहबा, पहली चीज ये कि हमने ये इलेक्शन नहीं कराए, हमारी हुकूमत नहीं थी। वजीराबाद वाले इंसिडेंट में जब अताउल्लाह को पकड़ा गया तो डिक्की खोल के उसमें से निकाली गई बंदूकें। देखें, असला जो है लाइसेंस या कई लोगों की दुश्मनी होती है। इलेक्शन डे वाले दिन या इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुकूमत को ये एहतियात करनी चाहिए। अब जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा जीता हुआ इलेक्शन इन्होंने हरा दिया है, हमारे वोट बड़े, एहतियात सिर्फ हुकूमत करे। ठीक है जी, ठीक है, मेरी मैम नहीं बोली, आप इतनी देर बोलती रही हैं, मैं एक लफ्ज नहीं बोली, कोई हौसला पैदा कर। जी हम पूरे 2018 की धांधली का इलेक्शन पी के अल्लाह की मेहरबानी से सब्र से बैठे हैं। और सब्र से कहाँ बैठे हैं आप जलसे जुलूस पीडीएम एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, 2.5 साल बाद असद साहब, 2.5 साल बाद, और वो सिर्फ इसलिए नहीं, चोरी का इलेक्शन तो था ही, लेकिन इस हुकूमत के जो करतूत और पॉलिसीज थे उनके खिलाफ भी नहीं। आपने 1 साल के बाद मौलाना फजल रहमान के धरने में उनको सपोर्ट किया था, आप 2.5 साल बाद नहीं कर रहे, आपने पहले ही साल शुरू कर दिया था। जी नहीं, लेकिन ये जो आप पीडीएम का वजूद में आना और सारा, सबसे पहली बात ये है कि आप मुझे बताएं कि ये इलेक्शन जीते कैसे। जितने सर्वे थे, जितनी जो हमारे थे, एक आम आदमी की जो जिंदगी इन्होंने अजीरन की हुई है, ये एक और यू टर्न था। देखें, पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो हमें मंजूर है, और ये आज की बात नहीं है। इमरान खान साहब हमारे 4 हल्के खुलवाना चाह रहे थे, अपना एक हल्का उन्होंने 2018 के इलेक्शन का नहीं खुलवाया, और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुप गए। री-काउंटिंग की इजाजत हुई और इन्होंने जाके वहां से स्टे ले लिया। ये है इनकी अपनी हिकमत अमली। ये हमेशा इनके जो स्टैंडर्ड है ना, इनकी जद्दोजहद, इनका ट्रांसपेरेंसी, इनका मेरिट, वो इनका अपने लिए और है और दूसरों के लिए और। आप ठीक है, चले, मैं अब एक सवाल मेरे ज़हन में जो है ना, वो औरिया साहब से जो मैं करना चाहता हूँ। औरिया साहब, आपके ख्याल में ऐसी क्या बुनियाद आपको अब नजर आती है कि जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि 18 मार्च को होने वाला इलेक्शन पुरअमन होगा? देखें, पहली बात तो यह है कि अगर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पे उसका मिजाज पता चल गया, तो मैं ब्यूरोक्रेसी को जानता हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि बुनियादी तौर पर ना जज यहां पर इलेक्शन ठीक करा सकता है और ना यहां पर कोई फौजी इलेक्शन ठीक करा सकता है। पूरी रात 11-12 बजे तक हम लोग जो थे वो पोलिंग स्कीम बनाया करते थे जब हम डीसी होते थे, और हमें पता होता था कौन सा टीचर जो है वो किस पार्टी के साथ है और कौन सा किस पार्टी के साथ है, किसको कहां लगाना है। इम्प्रोवाइज सेशन जज को सच्ची बात है बिल्कुल नहीं पता होता, वो आवाम का आदमी ही नहीं होता, वो उस पर मोहर लगा के भेज दिया करता था। इसी तरह बाकी सारे काम भी, अच्छा फौज का जो सिपाही होता है उसको भी नहीं पता होता, वो मोहर देखता है, मेजर साहब का मोहर है, ठक करके अंदर बंदा, ठक करके बाहर बंदा, धांधली कहीं और हो रही होती है, मैनेज कहीं और हो रहा होता है। तो
ہمیشہ ہم سے کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر بیوروکریسی سے لے کے آؤ، وہ اندر سے جانتا ہے، اور اس کا مکمل اختیار دے دو. آپ اگر ایسی صورت دیکھیں، ایک الیکشن کرانا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. ارے آپ ڈسکا کے چیئر میں جہاں پوری کی پوری پنجاب کی انتظامیہ موجود ہو اور جہاں آپ چاہیں تو آپ کر سکیں، اور پھر آپ کے پاس ان ایڈ آف دا سول پاور تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ایک میجر کو حکم کرے نا، قانون یہ کہتا ہے، تو میجر جو ہے سارے کام چھوڑ کے وہاں اس کو کام کرنا پڑتا ہے. یہ پاورز ہیں پاکستان میں. جتنی الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کسی اور جگہ نہیں ہے. ایک ٹی ایل سیشن آیا تھا برطانیہ اس کے اندر اپنا بھارت میں، اور اس نے ناکو چنے چبوا دیے تھے. تو میں تو پر امید ہوں، میں تو پر امید ہوں کہ اگر 18 تاریخ کو اگر کھڑا تو الیکشن دیکھیں، الیکشن پرامن کرانا ایک حلقے میں تو مشکل ہی نہیں ہے کسی طور پر بھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا. صحیح ہے. شاہ صاحب، آپ جب ایک قانونی راستہ موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس اور وہ اس کو اویل کرنے کا ان کا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، پھر آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں الیکشن میں جانا چاہیے؟ تو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ چیلنج قبول کرتے ہیں، تو یہ چیلنج ان کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن اب اگر 18 کو وہ جیتتے ہیں تو وہ حقیقی وکٹری ہوگی. ایک تو یہ پہلے، اور اگر ہار جاتے ہیں تو تب بھی ان کی تو اخلاقی فتح ہوگی نا، کہ دیکھیں جی ہم پہلی دفعہ یہ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ایک سیٹ سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ان کی حکومت کو، لیکن ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، آئندہ کوئی حکومت نہیں ایسا کر سکے گی. ایک بات. دوسرا یہ کہ اس وقت یہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. جو 19 فروری کا الیکشن تھا وہ اس ایٹماسفیئر میں ہو رہا تھا کہ جی نوشین صاحبہ جو ہیں وہ بالکل ناقابل تسخیر، ناقابل شکست کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ کا روایتی حلقہ ہے. اب وہ متھ ٹوٹ چکی ہے. اب اسجد ملی نے 1 لاکھ ووٹ لے کر ثابت کیا ہے کہ نہیں جی وہ کمزور کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. اب ووٹر اور انداز میں ہوگا. اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اب جو بھی ووٹر ہو، سپورٹر ہو یا انتظامیہ ہوگی، وہاں یہ نہیں ہوگا کسی پر خوف کہ جی رانا ثناء اللہ کے آدمی ہے جائے کر لیں گے یا کوئی حکومتی. ایک فیئر اینڈ فری الیکشن میں جب یہ جیت کے آئیں گے تو ان کی اخلاقی اور قانونی پوزیشن مستحکم ہوگی اور یہ ایک اچھی مثال قائم ہوگی. اس لیے ان کو جانا چاہیے. بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، اوریہ مقبول صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور سائرہ افضل تارڑ ہمارے ساتھ موجود تھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.